الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا نعبدو کے تفسیر، اور آج بھی گویا تفسیر تو نعبدو کی ہے، لیکن اگلا حصہ اس کا پڑھا جا رہا ہے، چونکہ معاملات کچھ ایسے ہیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ بہرحال عبادت کے اصطلاحی معنی ہم نے پڑھنے تھے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کو خالق یا پھر خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اس سے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب یوں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں کہ عبادتیں اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو کافر لوگ کرتے ہیں، مرتد کرتے ہیں، یعنی کہ رب کو خالق مان کر اس کی عبادت کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یا اس خالق کا حصہ دار مان کر کسی کی عبادت کرنا۔ اس کو بھی نام عبادت کیا دیا جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، ایک کافر بھی، ہندو بھی عبادت کرتے ہیں۔ عبادتیں دو قسم کی ہو گئیں، اس لیے کہا کہ ایک ہوتا ہے خالق کی عبادت کرنا، ایک ہوتا ہے خالق کا حصہ دار مان کر کسی کی عبادت کرنا۔ مسلمان جب عبادت کرتا ہے وہ خالق کی عبادت کرتا ہے، اس میں کسی کو حصہ دار نہیں بناتا۔ بت پرست جو ہوتا ہے، بت پرست عبادت دیکھیے مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ بت پرست بت کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ مسلمان کعبے کو چومتا ہے اور کعبے کا طواف کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ ہیں دونوں پتھر، لیکن جو بت پرست ہے نا، وہ خالق کی جناب علی جتنے بھی حصہ دار مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ لیکن مسلمان جب کعبہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ خالق کا حصہ دار مان کر نہیں کرتا، کسی کو اس کا حصہ دار مان کر عبادت نہیں کرتا، یہ خالق کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ موحد ہے۔ اسی طرح اب ہندو اپنے دیوتاؤں یعنی رام چندر وغیرہ ان کو مانتا ہے، اور مسلمان جو ہے نبیوں ولیوں کو مانتا ہے، لیکن وہ رام چندر وغیرہ یا ان کو مانتا ہے تو وہ خالق کا حصہ دار مان کر مانتا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ لیکن مسلمان نبیوں ولیوں کو مانتا ہے تو اس کا حصہ دار مان کر نہیں مانتا، بلکہ اس کے خاص بندے سمجھ کر مانتا ہے۔ یہ موحد ہے اور وہ مرتد کافر ہے۔ یہی فرق ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ اس کی الوہیت میں حصہ دار مان کر ان کو مانتے ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن مسلمان اس کی الوہیت میں حصہ دار مان کر نہیں مانتا۔ مسلمان اس طرح کہتا ہے کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہی ہے، اس کو اکیلا مان کر ہی اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ خاص فرق ہے یعنی کہ اس میں۔ اب عبادت بہت سی قسموں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔
بلکہ یوں سمجھو کہ جو بھی جائز کام ہے رب کی رضا کی خاطر کیا جائے تو یہ عبادت ہے. یہاں تک کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی اگر رب کی رضا کے لیے تو عبادت ہے, یعنی اس میں ثواب ملتا ہے. یہ بھی کلمہ ان سب کو بھی شامل ہے. اسی طرح بندہ بننے کی بہت ساری صفتیں ہیں, بندہ بننے کی بہت ساری صفتیں ہیں. رب کی رضا میں راضی رہنا, رب کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی بندہ بننے کے لیے ایک صفت ہے. اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی بندہ بننے کے لیے ایک صفت ہے. اس کی بلا پر صبر کرنا یہ بھی بندہ بننے کے لیے ایک صفت ہے. اپنے عقائد درست کرنا یہ بھی بندہ بننے کے لیے ایک صفت ہے. غرض ہے کہ اپنے بندوں کے جناب علی اپنے اندر بندوں جیسے صفات پیدا کرنا, بندوں جیسے صفات پیدا کرنا یہ بندے کی علامت ہے. یہ سب معنی اسی کلمہ میں آ گئے ہیں. اب نعبدو جو ہے, نعبدو یہ جمع کا صیغہ لگایا گیا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا, نہ صرف اپنی عبادت لایا ہوں بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں, جن میں سے انبیاء, اولیاء, صالحین سب ہیں. اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کی طفیل تو میری عبادت قبول کر. کیونکہ خریدار جو موتی خریدتا ہے نا وہ ڈورے بھی ساتھ ہی خریدتا ہے. جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے بھی ساتھ خریدتا ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جناب خراب اور عمدہ مال, خراب مال اور اچھا مال ملا کر فروخت کرتا ہے تو لینے والا یہ نہیں کہتا کہ جناب علی اس کو یہاں سے نکال دو, یا وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا مال اسے نکال لے اور خراب مال کو جناب علی چھوڑ دے. یا تو وہ کل مال لے گا یا وہ کل مال کو چھوڑ دے گا, یا وہ کل مال کو چھوڑ دے گا. اسی طرح ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی, ہر ایک کی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو نیکوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی عبادت قبول ہو جائے. یہ ایک قاعدہ کلی ہے دنیا کا. اب ایک مسئلہ ہے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے تو جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے اپنے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر گئے ہیں, مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر گئے ہیں, اب بھی کر رہے ہوں گے, اور اپنے کو ان لوگوں میں مقبول بندوں میں شامل کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی اچھی نیت سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا ہے جناب جی, یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے جی, یہ رب کا حکم ہے, اس کا یہ کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, صرف نیت یہ کرتا ہے کہ یار مجھے رب نے دیے اور میرے رب کا حکم ہے, میں رب کی رضا کی خاطر ان کا پیٹ پال رہا ہوں, تو یہ اس کی عبادت بن جائے گا. تو اس وقت یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی ہے, اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی ہے, اور دیگر انبیاء کرام اولیاء اللہ نے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے جناب علی اختیار فرمایا ہے, اور انہی کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس کا وہ کام کرنا عبادت بن جائے گا. اس لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق آتا ہے کہ جناب علی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ کہے گا ایاک نعبد, خاص کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں, حالانکہ نماز تنہا پڑھ رہا ہے, کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے ہیں.
اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتے بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت سے جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں. حقیقت کے اندر بہت سے اس کے ساتھ ہیں. اس لیے اگر ایک آدمی، مثال کے طور پر آدمی کسی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، حالانکہ آگے والا اکیلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، تم پر سلامتی ہو. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. فرشتے بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی، ان کے فرشتوں کے ساتھ ہی سلامتی بھیجتا ہے. تو جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. تو اس کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، وہاں کے فرشتے وہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں. تو اب اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ ایاک نعبد کی بات سے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے. ہر عبادت اجتماع کا مقام ہے، بغیر جماعت عبادت ناقص معلوم ہوتی ہے. یہاں تک یہ ایاک نعبد کی بات تھی. پھر آگے ایک صوفیانہ تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.